حضور فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ رہا ہوں، اگر میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ اس طرح کی دعوت نہیں تھی نا جس طرح کی ہم دیتے ہیں۔ حضور کے لیے تو کسی نے گمان بھی کیا تو گناہگار ہوگا، مجرم ہوگا، لیکن ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا درہ منگایا جائے۔ حضرت بلال گئے سیدہ فاطمہ کے گھر درہ لینے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بلال درہ اور اس کیفیت میں؟ تو کہا اماں جی یہ معاملہ ہے، بی بی صاحبہ یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے دونوں شہزادے ساتھ بھیجے، کہنے لگی عکاشہ سے کہنا میرے پتر دونوں حاضر ہیں، 100 درہ مارے، لیکن حضور کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے قریب نہ جائے کوئی۔ وہ درہ آیا تو حضرت حسنین کریمین بھی ساتھ تھے۔ حضور نے دیکھا شہزادوں کو تو بات سمجھ گئے فاطمہ نے کیوں بھیجا، تو محبوب کریم نے بٹھا دیا، فرمایا عکاشہ یہ لو نا اور بدلہ لو۔ جناب عکاشہ درہ لے کے آگے بڑھے تو ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہر صحابی قریب آ کے کہا حضور کمر سے کپڑا ہٹائیے، میری پشت اس وقت اس پہ کپڑا نہیں تھا، ننگی تھی جب درہ لگا تھا۔ حضور نے کپڑا ہٹایا تو جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کی کمر مبارک کو چومنا شروع کر دیا، دیر تک چومتے رہے، اور پھر کہنے لگے حضور یہ آج میرا ہی مقدر تھا، اللہ نے مجھے یہ موقع دینا تھا، کس ظالم نے، کس نے آپ سے بدلہ لینا تھا، یہ تو ایک موقع بنایا تھا حضور کے قریب جانے کا۔ تو حضور نے فرمایا جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو میرے عکاشہ کی کر لے۔ تو میرے عزیز آپ اپنے معاملات کو جلدی سے صاف کریں، حقوق العباد کے معاملے میں جلدی سے اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ دیکھو یہ معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت۔ ایک درویش فرمایا کرتے تھے میں دوست تعلق تھوڑے بناتا ہوں، جتنے لوگ کم ہوں گے حقوق بھی اتنے کم ہوں گے۔ ہمیں بڑا شوق ہے تعلقات بنانے کا، لیکن حقوق ادا کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہے۔ اپنے معاملات پہ گہری نظر کریں، لینے دینے کا مسئلہ ہو، اونچا بولنے کا مسئلہ ہو، کسی قسم کی بھی کوئی دشواری ہو تو ان چیزوں کو آپ صاف کریں گے، کلیئر کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور میرے کریم فرمانے لگے سارے مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہیں تو سنوار نہیں سکتے جب تک رب کے فضل کا تقاضا نہ ہو۔ ایمان کی مضبوطی، یقین کامل، اس حسن کو اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ جب مصلی پہ بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، دعائیں اللہ سے مانگیں گے، اس کے نیک اور پارسا بندوں کا طریقہ یہی ہے، جب حضور سید عالم کا وسیلہ دے کے اہل اللہ کی صحبت سے فیض پا کے ہم جب اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے لوگوں کو، ہمارے ہاں نا اب کچا کرنے والے مزاج زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ 4 اینکر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، وہ صرف ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، 4 مختلف رائے چاہے مختلف لوگ دیتے ہیں، سویرے بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے، ڈیوائیڈ، تقسیم۔ ہمارے ذہنوں کو بری طرح بانٹ دیا گیا۔ لوگ جاتے تھے کسی کو اللہ والا سمجھ کے، درویش سمجھ کے کہ چلو یہ رب بتائے گا، اور اہل اللہ کی نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت تو بڑی چیز ہے۔ اللہ کا بندہ تو بندے کو مضبوط کرتا ہے نا، لیکن آپ چلے گئے بابا جی میرا کام نہیں چلتا، تو بابا کہتا ہے تجھے تو کالا جادو ہو گیا ہے۔ وہ خدا کے بندے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اگر کسی وقت کو بد نظری ہو بھی گئی تو نبی پاک نے بتائی نہیں سورۃ بقرہ۔ ہم کمزور پڑ جائیں اور جی تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اب کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا، ساری رات بندہ اپنے شریکہ برادری پہ شک کر کے گزار دیتا ہے۔ یہ کمزور باتیں ہیں، طاقتور بنے، مضبوط بنے۔ جتنی جنگیں مسلمانوں نے جیتی بدر سے لے کر کربلا تک، ان کا پس منظر آپ کبھی دیکھیں، 313 مسلمان مقابلے میں 1000 سے زیادہ کا لشکر نہیں۔ آپ کی زیادہ توجہ نہیں ہے میری بات پر۔ 313 بندے، ان کے پاس بھی تلواریں کوئی نہیں، 6 زرہیں، 8 تلواریں، 2 گھڑے۔ کبھی سوچا کریں 6 زروں سے بھی لڑا جا سکتا ہے، 8 تلواروں سے بھی جنگ ہوتی، اور مقابلے میں 1000 بندہ۔ ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، تیر بھی ہیں۔
یہاں رات کو روٹی کھائی ہے لوگوں نے تو کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی، اور وہاں ابو جہل اونٹ لایا ہے، ذبح کرتے ہیں، بھونتے ہیں، کھاتے ہیں۔ لیکن یہ 313 جب میدان میں نکلے نا، جب یہ میدان میں نکلے تو ہوا کیا تھا بھلا؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مومنوں تم کمزور تھے لیکن پھر رب نے تمہاری مدد فرمائی۔ اس مدد کی ضرورت ہے، اس مدد کی۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی۔ فراڈ میں، دھوکے میں، چوری میں، اس میں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کام ایسا ہے کہ مدد الہی آئے گی، اور پھر ذہن بنائیں کہ ہم نے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ رات کو ابو جہل نے جاسوس بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں، تو واپس آ کے وہ کہنے لگا 312 ہیں یا 313 ہیں، ان میں بھی بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کمزور سے لوگ ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر لڑائی کیا کرنی ہے، ان کو نہ اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے صبح مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار پوری بات تو سن لے، تو نے جلدی کی ہے فیصلہ کرنے میں، پوری بات تو سن لے۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا ہیں 313، پر میں ساری رات گھومتا رہا ہوں، ہر بندہ شہادت کی دعا مانگ رہا تھا، ان کا واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں، وہ تیاری کر کے آئے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ مریں گے، ان کا ارادہ ہے جان دیں گے، ان کا ارادہ ہے تلواروں سے ذبح ہو جائیں گے پر لوٹ کے نہیں۔ جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں تے جے تو وکے عشق بازار بھی نہیں، تے پائیا ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں اوکا دے نال شہید کرے، اساں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندہ بار بھی نہیں۔ جب آپ کا یقین مضبوط ہو، کچی پکی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مرید ہو کے بھی مرید نہیں، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں، کسی جگہ فقیر ہو کے بھی درویش نہیں، بھائی بیٹے ہو کے بھی فرما بردار نہیں، مسلمان ہو کے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ کہتا ہے او ایمان والو ایمان لے آؤ، او ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اقبال کہنے لگے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی۔ ہم نہ دیانتدار نہیں بنتے، امانت دار نہیں بنتے، ایمان کے تقاضے نہیں سمجھتے۔ ویسے ہم ایماندار ہیں، لیکن اگر 10 روپے کی بات ہو، اگر 10 کروڑ کی ہو تو پھر نہیں۔ میرے ایک پروفیسر صاحب دوست ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ایک مہنگا جوتا نا، بڑا مہنگا تھا، تو اس کا ایک پاؤں کہیں گرا ہوا تھا، ڈبے سے نکل کے بالکل شاپر واپر چڑھا ہوا، تو بندے نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کس کا جوتا ہے، کس کا جوتا ہے، کس کا، پورا ڈھونڈا اس نے۔ تھوڑا سا وہ آگے گیا تو اسے دوسرا پیر بھی مل گیا، پھر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا۔ یہ دیانتداری ہے۔ یہاں اس طرح کے ہم دیانتدار ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کے بندو، ایمان کے تقاضے، جو رزق تیرا ہے وہ کہیں اور جا کیسے سکتا ہے؟ جب تقسیم کرنے والی رب کی ذات ہے تو چھین کے کھانا چاہتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بددیانتی کر کے کسی کے بچوں کے پیسے گھر لے آؤ گے نا، تو گھر میں دولت آئے گی، سکون نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، شور نہیں ختم ہوگا، روٹی بھی ملے گی، اے سی والا کمرہ بھی ملے گا، پر نیند جب ہی آتی ہے جب خدا چاہے، آتی نہیں۔ ایک تو ایماندار، پھر وعامل الصالحات، زندگی صالحین والی، نیک لوگوں والی۔ نیکی سے مراد کیا ہے؟ میرا نماز پڑھنا، نماز تو ایک جز ہے نیکی کا۔ وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا با اخلاق ہے جی، کیا اخلاق ہے؟ تو میٹھا بولتا ہے۔ تو میں نے کہا میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کڑوا بولنا ہی نہیں۔ آپ بڑے مہنگے ہوٹل میں چلے جائیں، بڑے مہنگے میں، آپ نے 2000 کی چیز لینی ہے، لیکن سیل مین کی ڈیوٹی ہے کڑوا نہیں بولنا۔ آپ جتنا مرضی تلخ ہو، وہ تنخواہ لیتا ہے میٹھا بولنے کی۔ صرف میٹھا بولنا اخلاق، میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ صحیح بات کرنا، بددیانتی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، کذب سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، دیکھیں میں نے الحمدللہ امامہ باندھا ہے، میں سمجھتا ہوں داڑھی کے بغیر مرد کیا،
حسن ہی نہیں، خوبصورتی نہیں، لیکن میں یہ بات بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ دین صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں کہ آپ داڑھی رکھ لیں، پگڑی باندھ لیں اور جو مرضی کرتے بھی رہیں، اجازت ہو گئی آپ کو؟ ایمان کا تو تعلق ہی باطن کے ساتھ ہے، فقط ظاہری حلیہ دین نہیں کہ آپ پر لبادہ دین کا ہے اور باقی ساری چیزوں سے آپ فارغ ہیں، اور بھی کچھ تقاضے دینداری کی